اس سے جڑا جو نیٹ ورک ہے اس کا ایک سرغنہ جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، جو کہ انسانی اسمگلر جو کہ بیسیکلی اس کا سرغنہ جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، جس کا نام سلیم اختر بتایا جا رہا ہے، اور انسانی اسمگلنگ میں وہ ملوث قرار پایا گیا، جو کہ ایک بین الاقوامی گینگ ہے جس کے ساتھ وہ ملوث قرار پایا گیا اور لاکھوں روپے لے کے یونان بھجوانے کا اس کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ کیا گیا تھا۔ اور یاد رہے کہ یہ جو شہری رحمان ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آخر نیوز چینل اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ناظرین کرام، یونان کشتی حادثہ میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور اس میں ایک انسانی اسمگلر جو کہ سلیم اختر جس کا نام ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یونان کشتی حادثہ جو کہ پورے پاکستانی قوم کے لیے انتہائی ایک افسوس کا مقام تھا، افسوس کا دن تھا، جس پہ پورے پاکستان میں غم کی لہر دوڑ گئی، اور اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی جو بیرون ملک کے لیے سفر کر رہے تھے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اپنی زندگی کا اختتام کر بیٹھے ایک ایسے موڑ پہ کہ جب وہ اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ ان کی زندگی یہاں پہ ہی ختم ہونے جا رہی ہے۔ اور اسی سے جڑی جو اس سے جڑا جو نیٹ ورک ہے اس کا ایک سرغنہ جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، جو کہ انسانی اسمگلر جو کہ بیسیکلی ایک نیٹ ورک کے طور پر کام کرتے ہیں۔ جیسے پاکستان کے اندر ان کا ایک اپنا ایک ایجنٹ ہوتا ہے، پھر اس کا جو تعلق ہے، اس کا رابطہ ہے وہ دیگر ممالک کے تمام ایجنٹس کے ساتھ ہوتا ہے، اور یوں نیٹ ورکنگ کی صورت میں یہ انسانوں کی جو ہے وہ اسمگلنگ وہ کروا رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے پیچھے اس پہ ایک تفصیلی ولاگ کیا تھا، اور اس پہ ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح سے وہ جو لوگوں کو مس یوز بھی کرتے ہیں، ان سے لاکھوں کروڑوں کی مد میں پیسے بھی ہتھیا دیتے ہیں، اور لیکن ان کو جو ہے آگے وہ سیٹل بھی نہیں ہو پاتے، ان کو وہاں پہ کوئی بہتر روزگار بھی نہیں ملتا، اور ان کی جو زندگی ہے وہ تمام تر جمع پونجی بھی تباہ ہو جاتی ہے، زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور بالآخر ایک گجرات سے اس کا سرغنہ جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، جس کا نام سلیم اختر بتایا جا رہا ہے، اور انسانی اسمگلنگ میں وہ ملوث قرار پایا گیا، جو کہ ایک بین الاقوامی گینگ ہے جس کے ساتھ وہ ملوث قرار پایا گیا ہے، اور جس کی بنا پر اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ شہری رحمان علی سے اس کی جانب سے جو ہے وہ لاکھوں روپے ہتھائے گئے تھے، اور لاکھوں روپے لے کے یونان بھجوانے کا اس کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ کیا گیا تھا۔ اور یاد رہے کہ یہ جو شہری رحمان علی ہے اس کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے اس کشتی حادثے میں، جو کہ یونان کشتی حادثہ ہوا، جس کے بعد اس پہ جو تحقیق کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر یہ جو سمگلر ہے جس کی فوٹیج آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ایجنٹ ہے اس کو پھر گرفتار کیا گیا ہے، اور اس نے اس نوجوان سے 28 لاکھ روپے ہتھیائے تھے یونان بھیجنے کی غرض سے، اور کشتی جب یہ لیبیا سے یونان جا رہی تھی تو عین اسی وقت یہ کشتی کا حادثہ رونما ہوا، اور اس یونان کی اس حادثے میں موت واقع ہو گئی ہے۔ اور حادثے کی صورت میں رحمان علی کی جب موت ہوئی اس کے بعد اس تحقیق کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور اس کے بعد اس جو ایجنٹ کا یہ جو ایجنٹ ہے، یہ جو سرغنہ تھا اس گروپ کا، اس گروہ کا، جو کہ پاکستانی کتنے نوجوانوں کو اسی طرح ان کی زندگی تباہ کر چکا ہے، ان کو یہاں سے بھیج چکا ہے، اس کو پھر بالآخر جو ہے وہ پکڑ لیا گیا ہے، اور اس سے مزید جو تحقیقات کا آغاز ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے، اور اس سے مزید جو اپڈیٹس ہیں اس والے سے لی جا رہی ہیں، اور تمام سراغ پتہ کروائے جا رہے ہیں کہ کون کون اس میں ملوث ہیں، اور ان گروہوں کے ساتھ جو ہے وہ بھرپور ایک مہم سرگرم ہونے جا رہی ہے، جو کہ پاکستانی گورنمنٹ کی جانب سے کی جا رہی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے تمام جو گروہ متحرک ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچائے گی گورنمنٹ، اور اس طرح جو جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے وہ وہاں پہ بھیجا جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ نہ صرف انسانی اسمگلنگ کی جاتی ہے بلکہ ان کے ساتھ بھی وہاں پہ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، پھر ان کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور یوں نوجوان اپنی قیمتی زندگی کا جو حصہ ہے وہ اس طرح کے کاموں میں صرف کر دیتے ہیں، اور زندگی کو ویسٹ کر دیتے ہیں، ضیاع کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کرنا بولیے گا۔ ایک ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نے